بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پہلی قسط میں ہم خاصخانی دروازے اور روہتاس گاؤں سے گزرتے ہوئے سہیل دروازے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ کار پارکنگ کے قریب سیاحوں کی رہنمائی کے لیے چند سائن بورڈ نصب کیے گئے ہیں۔ اگر آپ اس قلعے میں بغیر گائیڈ کے گھومنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کافی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کے دوران میں یہ معلومات آپ سے شیئر کرتا رہوں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک نظر ان سائن بورڈوں پر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت سہیل دروازہ ہماری نظروں کے سامنے ہے اور ہم دھیرے دھیرے اس کی جانب گامزن ہیں۔ یہ دروازہ اپنی منفرد بناوٹ اور خوبصورتی کے باعث قلعے کے دیگر سبھی دروازوں پر حاوی ہے۔ اس کو قلعہ روہتاس کا خارجی دروازہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے گزر کر ہم ضلع جہلم کے مشہور تاریخی مقام ٹلہ جوگیاں کے علاوہ کئی دوسرے علاقوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دروازے کے پہلو میں ایک صوفی بزرگ سید سہیل شاہ بخاری کا مزار بھی ہے، جس کی نسبت سے اسے سہیل دروازہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے روایت ہے کہ وہ حیدرآباد دکن کی مسلم ریاست احمد نگر کے رہنے والے تھے اور شیر شاہ سوری کی فوج کے نامور سپہ سالاروں میں سے ایک تھے۔ وہ سہیل خان غازی کے نام سے مشہور ہوئے۔ قلعہ روہتاس کا سب سے قابل دید اور عالیشان حصہ اس کی بیرونی دیوار ہے، جو بغیر بنیادوں کے قدرتی چٹانوں پر پتھر نصب کر کے بنائی گئی ہے۔ یہ دیوار فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ دوسرے قلعوں کے برعکس قلعہ روہتاس کی تعمیر چھوٹی اینٹ کی بجائے بڑے بڑے پتھروں سے کی گئی ہے۔ پتھروں کو تراش کر جس مہارت سے دیوار میں نصب کیا گیا ہے، انہیں دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس دیوار پر 68 برج، 184 برجیاں، 6881 کنگورے اور 8556 سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ اس کے چبوترے جو تیر اندازوں اور توپچیوں کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، سیڑھیوں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ کنگوروں سے دشمن پر کھولتا ہوا پانی بھی پھینکا جاتا تھا۔ قلعہ روہتاس کی بلند ترین چٹان پر نظر آنے والی یہ عمارت حویلی مان سنگھ کے نام سے مشہور ہے۔ راجہ مان سنگھ مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کا وفادار سپہ سالار تھا اور اس کا شمار اس کے نورتنوں میں ہوتا تھا۔ ماسوائے گنبد نما حصے کے یہ حویلی دستبرد زمانہ کا شکار ہو چکی ہے۔ چونکہ اس کی بیرونی دیواریں سفید تھیں، اس لیے اسے سفید محل بھی کہا جاتا ہے۔ اس چبوترے کے آخر میں یہ جو مندر نما چھوٹی سی عمارت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ رانی محل کی باقیات میں سے ہے۔ یہ چبوترا اس محل کا حصہ نہیں، بلکہ اسے چند سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ محل کبھی راجہ مان سنگھ کی بیوہ بہن شریمتی روپ کماری کی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا۔ سیاہ رنگ کی عمارت ہونے کی وجہ سے اسے کالی حویلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 دروازوں والا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، جس کی اندرونی ساخت اور بیرونی منظر ہندو مندروں سے بہت ملتا جلتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی رہائش کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے رانی محل کی عمارت جو اب صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے، یہ اس سے ملحقہ کوئی مندر ہی ہو۔
یہ شاہ چاند ولی دروازے کا وہ حصہ ہے جو اندرونی سمت کھلتا ہے۔ اس عمارت کو شاہی دربار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی چھت پر بنی چھتری شاہی دربار کے لیے مختص تھی۔ پھانسی گھاٹ کے لیے احکامات یہیں سے صادر کیے جاتے تھے۔ قلعے کا پھانسی گھاٹ نہایت بلندی پر ایک 4 منزلہ عمارت میں واقع ہے۔ اس عمارت کی چھت کے وسط میں، جہاں اس وقت کچھ لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں، 2.5 فٹ قطر کا ایک سوراخ ہے جس پر تختہ دار رکھا جاتا تھا اور بانسوں کے ذریعے مجرم کی گردن میں رسوں کے حلقے ڈالے جاتے تھے۔ جب تختہ کھینچا جاتا تو مجرم سوراخ سے نیچے لٹک جاتا۔ سانس رکنے پر رسے ڈھیلے کر دیے جاتے جس سے لاش زمین پر جا پہنچتی اور ورثاء اسے گڈھے والے دروازے کے راستے اٹھا کر لے جاتے۔ کابلی دروازے کے ساتھ یہ چھوٹی سی خوبصورت مسجد بادشاہی مسجد کہلاتی ہے۔ یہ صرف ایک ہال اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل ہے۔ اس کا مرکزی ہال 1512 مربع فٹ کا ہے۔ یہ مسجد منفرد طرز تعمیر کی ایک قابل دید عمارت ہے۔ مسجد کے اندرونی ساخت اس طرح کی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی چھت پر 3 گنبد ہوں گے، مگر باہر چھت پر گنبد کے کوئی آثار موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ قلعہ دفاعی مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا، اس لیے مسجد کی چھت کو ہموار رکھا گیا ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔